والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. احباب گرامی، محترم عزت مآب مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ میرے بڑے اچھے ہی دوست ہیں، بے تکلف دوست ہیں، اور آپ سے دوستی کافی تاریخی ہے. عرصہ دراز آپ کی اس مسجد میں ان کی وساطت سے درس قرآن کی سعادت مجھے میسر آئی ہے. آج میرے بڑے پرانے اور درینہ دوست حافظ محمد الیاس صاحب خطیب اعظم ناروال ہیں، آپ بھی میرے رفیق سفر ہیں، اور ہم یہاں بارگاہ صدیق اکبر میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن مصطفیٰ ہیں، محسن امت مصطفیٰ. رسول اللہ پر بھی ان کے احسانات ہیں، اور رسول اللہ نے تو ان کے احسانات کو تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا الا ابو بکر. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں دیا، اس کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا. سبحان اللہ. اور محسن امت مصطفیٰ اس طرح ہے، وہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، خلافت کے کچھ عرصے کے بعد، انہوں نے یہ بات کہ مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ پھر کہا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. سب لوگ سن رہے تھے. پھر انہوں نے کہا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. لوگوں نے کہا بھئی مبالغہ نہ کرو ابو ہریرہ، چپ بھی کرو. انہوں نے کہا مبالغہ نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو کیسے حقیقت بیان کر کا سنو. جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، تو عرب کے بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے. قبیلے اسلام سے ہی پھر گئے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور ایک وجاہت تھی اسلام کی. جب حضور ہی نہیں رہے تو لوگ کہے چلو چھٹی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے ہیں اور بہت سارے ہونے کے لیے تیار ہیں. اعلان نہیں کیا ابھی انہوں نے. تو جو لشکر رسول اللہ نے بھیجا تھا اسامہ بن زید کا لشکر، جو 700 نفوس پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت رسول اللہ نے خود اسامہ بن زید کو دی تھی اور اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھا تھا، اس قبیلے کو، اس لشکر کو روانہ کرنے پر اختلاف ہو گیا. اور پہلا نوٹیفیکیشن جو حضرت ابوبکر صدیق نے جاری کیا خلیفہ بننے کے بعد کہ اسامہ بن زید کا لشکر روم کی سرحد پر جہاد کے لیے جائے گا. اب حضرت فاروق اعظم نے کہا ایسا نہ کریں، بہت سارے قبیلے تو مرتد ہو گئے ہیں اور کیا پتہ حالات کیسے بڑھیں اور یہ مدینے پر حملہ ہی کر دیں.
تو آپ 700 افراد جنگجو آپ سرحد پر جو بھیج رہے ہیں ابھی مدینے میں رکھے ان کو، ابھی نہ بھیجیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں میں بھیجوں گا، میں سمجھ آ رہی سیانے سیانے بندے پیچھے بہ رہے سمجھ کی آنے تھوڑا بڑے اگے آؤ تو لگتے سیانے ہو تھی نہ منو ارے سامنے آ جاؤ ذرا ساڑی مطلب خوش فہمی ہے نا، اچھا گمان ہے کہ سیانے لگتے ہو۔ تو کیا ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں لشکر روانہ ہوگا۔ حضرت علی آئے کہا ابوبکر آپ نہ کریں اس طرح، مہربانی کریں آپ لشکر نہ بھیجیں۔ حضرت علی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں لشکر ضرور جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہاں ہماری تو خیر ہے لیکن ازواج مطہرات ہیں، آخر اسلام کا ایک مقام ہے مرتبہ ہے، بے حرمتی کوئی کر دے، کوئی اس طرح کوئی حملہ ہی کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر کتے ازواج مطہرات کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ کے بھی لے جائیں تب یہ ابوبکر لشکر ضرور روانہ کرے، لشکر ضرور جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو آپ کی مرضی ہے، آپ نے لشکر روانہ کیا۔ لشکر جب جا رہا تھا تو وہ قبیلے جنہوں نے ارادہ کیا تھا مرتد ہونے کا انہوں نے دیکھا یار مسلمانوں کے پاس لگتا ہے کافی قوت ہے، ان کا جو کیپٹل سٹی ہے جو مدینہ پاک ہے مدینہ النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوج ہے اور یہ 700 بندہ تو انہوں نے روم سے لڑنے کے لیے بھیج دی ان کے وصال کے فوراً بعد، اور یار ان سے پنگا نہ لینا، ابھی مرتد ہونے کا اعلان نہ کرنا، یہ لشکر جو ان سے لڑ رہا ہے تم کیوں ان سے الجھتے ہو، جو سپر پاور ہے اس وقت روم اس سے لڑنے جا رہے ہیں، ابھی چپ رہو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب یہ بات جب لشکر کے روانہ ہونے سے بہت سارے مرتد قبائل واپس پھر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کے ساتھ کہ بھئی یہ رسول اللہ نے بھیجا ہے تو میں نے ضرور اس لشکر کو بھیجنا ہے، ایک رعب پڑ گیا قبیلوں پر کہ یار یہ تو سپر پاور سے ابھی بھی ٹکرا رہے ہیں، ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ بعد نے کہا چلو دیکھو وہ جانے اور یہ جانے تم بیچ میں کیوں پڑتے، ابھی چپ رہو۔ اب چپ رہے، ایک نیا فتنہ آ گیا۔ نیا فتنہ یہ آیا کہ بھئی کچھ لوگوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا فاروق اعظم جیسے بندے نے کہا کہ جناب کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، نماز تو پڑھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ کوئی اور نیکی کام کریں گے، صدقہ لے لیں گے ان سے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہو گیا، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا تو امرت ان اقاتل حتی یقول لا الہ الا اللہ، میں ان سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب یہ کلمہ پڑھ لیں، آسموا منی دماءہم واموالہم، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئے۔ لہذا مہربانی کریں آپ ان کو قتل نہ کریں، ان سے لڑائی نہ کریں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر ہوش کرو، زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ہے، آج یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے کل کو روزے کا انکار کریں گے، کل کو کوئی اٹھے نماز کا انکار کر دے گا، کل کوئی اٹھے گا حج کا انکار کر دے گا۔ ابوبکر صدیق کی جب تک جان ہے، اگر کسی بندے نے زکوٰۃ بنتی ہو ایک اونٹ کی نکیل تو اس نے زکوٰۃ نہ دی تو میں اس کو بھی قتل کروں گا۔ چنانچہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ لڑو ان کے ساتھ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان دو فیصلوں کے ساتھ یعنی مرتد قبائل واپس مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے کچھ چیزیں اسلام کی ماننی تھی اور کچھ کا انکار کرنا تھا ان کے بھی کان ہو گئے کہ یار ان سے پنگا نہیں لینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے تو لوگ اللہ کی عبادت نہ کرتے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے یار غار ہیں، یعنی رسول اللہ کو اگر کسی بندے کے پاس بیٹھ کے راحت ملتی تھی تو وہ ابوبکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے پاس بیٹھ کر یا کسی بندے کو پاس بٹھانا پسند کرتے تھے تو وہ ابو بکر صدیق تھے، اور وہ ابو بکر صدیق ہیں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ واقعہ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے مستح بن اساسہ، کیا نام ہے؟ مستح بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پھوپھیزاد تھے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ داری تھی مستح بن اساسہ۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت لگی نا، بہتان لگایا منافقوں نے، تو یہ جو مستح بن اساسہ ہیں یہ بھی ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ہجرت بھی انہوں نے کی، لیکن تھے ذرا مسکین۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتے تھے، سارا خرچہ ابو بکر صدیق کی طرف سے ہی جاتا تھا، کھانا پینا جو بھی گھر کے معاملات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمے تھے۔ مستح بھی وہ جو تہمت لگانے والے ان میں یہ بھی شامل ہو گیا، یہ بھی شامل ہو گیا جنہوں نے اماں جی پر تہمت لگائی۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو بڑا دل ٹوٹا کہ یار یہ رشتہ دار بھی ہے، پھر رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی جملہ ضروریات بھی میں پوری کرتا ہوں، اسے کوئی حیا نہیں آئی کہ میری بیٹی ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد مستح کو ایک دانہ نہیں دوں گا، کوئی پیسہ نہیں دوں گا مستح بن اساسہ کو۔ چھٹی کہ دشمنوں سے جا کے رل گیا مل گیا، قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اس قسم پر کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ کھائیں، قسم نہ کھائیں کون؟ اولو الفضل، فضل والے لوگ قسم نہ کھائیں، نہیں نہ کھائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو اہل فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے اولو الفضل سے مراد ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو قسم ابو بکر صدیق نے کھائی ان کو اللہ نے کہا اولو الفضل ہے۔ اولو جو ہے یہ جمع ہے، اولو کیا ہے؟ اولو الفضل۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو اللہ بھی جمع کے صیغے سے مخاطب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فضل والوں کو چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں، وسعتی، اور وہ لوگ قسم نہ کھائیں جو مالدار ہیں، امیر لوگ، یعنی ابو بکر صدیق کو اللہ نے امیر کہا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، طاقت والے، مال والے، دولت والے قسمیں نہ کھائیں، کیا؟ اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، یعنی مستح بن اساسہ کو نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ اور مستح بن اساسہ مسکین بھی ہے، مہاجر فی سبیل اللہ بھی ہے، اس کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا چاہیے کہ درگزر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، اور فخر رازی نے تو اس آیت کی ضمن میں ابو بکر صدیق کی 40 فضیلتیں بیان کی ہیں، 40 فضیلتیں اس آیت کے تحت۔ فرمایا الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کر دے، اللہ تمہاری بخشش کر دے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری نا حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، میں قسم کا کفارہ دیتا ہوں، اور میں مستح بن اساسہ کے لیے وہ تمام چیزیں بحال کرتا ہوں جو پہلے دیتا تھا۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے، اب دیکھیں نا، مستح بن اساسہ
ایک مسکین آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ایک بندہ جو مالدار ہے، امیر ہے، اللہ کو اپنے غریبوں کی اتنی فکر ہے کہ مالدار کو قسم کھانے سے منع کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالداروں کو ایک غریب کے لیے مصطح بن اثاثہ کی حمایت میں اللہ نے قرآن نازل کی۔ ایک سوال ہے کہ مصطح بن اثاثہ نے جب اتنا بڑا جرم کیا کہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کی چلائی ہوئی گندی تحریک کا حصہ بنا اور اس کا ساتھی بنا، تو یہ بھی تو جرم تھا۔ یہ جرم کیوں کیا؟ اور جرم اتنا بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا جناب، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے لیے اس کی حمایت اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے جو میرا غریب بندہ ہے اس کے عمل کردار کی وجہ سے مدد نہیں کی جاتی، اللہ کی رضا کے لیے مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض بندے غریبوں کا کردار دیکھتے کہتے یار بندہ تو ماڑا لیکن ہے کھچ نہیں کھچ، میں نہیں دینا انہوں کچھ بھی۔ اوے مسکین بندہ، فقیر آدمی، اس کا کردار دیکھ کر مدد نہیں کرتے، اس کی غربت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو اللہ کی بارگاہ سے ایک لقب پایا ہے، متقی۔ متقی جانتے کون ہوتا ہے متقی؟ کوئی متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو چھوڑ دے، رب کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کے پابند کو، نمازیں پڑھنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ بہت ساری تعریفیں متقی کی، لیکن میرے نزدیک متقی وہ ہے کہ جو اتنا تقوی اختیار کرے کہ اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تم میں متقی ہوگا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ یعنی متقی کون ہے؟ کہ متقی وہ ہے جو رب کا یار ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ابو بکر کے لیے فرمایا کہ میرا ابو بکر سارے متقیوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي، اتقا کہا، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کہتے ہیں جو مقابلتاً زیادتی ہو، کہ 5 7 10 متقی ہوں، ان میں سے جو زیادہ تقوی والا اس کے اندر یہ اتقا ہے، ان سب سے زیادہ متقی ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ ساری دنیا کے جتنے بھی ایمان والے متقی ہیں سے انبیاء کے بعد سب سے بڑا متقی اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق نے کیا کیا جو سب اتقا کا لقب پایا؟ ماڑے ماڑے، غریب غریب، کمزور جسموں کے مالک، ان 7 افراد کو جو کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے مسلمان ہو گئے، ان کے آقا اور ان کے مالک انہیں مارتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے، تو کمزور، نحیف اور اسلام کی وجہ سے ستائے جانے والے 7 بندوں کو خرید کر آزاد کیا ابو بکر صدیق نے۔ جب آزاد کیا نا تو گھر میں بات ہوئی، گھر میں تو بات پھر ہوتی ہے نا، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ نے جو اس وقت مومن نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر ماڑے ماڑے اور کمزور بندے تو نے آزاد کرائے ہیں، کوئی تکڑے بندے آزاد کراتا تو چلو تیری مدد بھی کرتے، کبھی اوکھا مشکل وقت آتا ہے، لڑائی جھگڑا کہیں کوئی معاملہ تو وہ تیری مدد کرتے، اور تو نے کمزور اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں ان کو تو نے آزاد کروایا۔ انہوں نے کہا میں نے تو رب کی رضا کے لیے کیا ہے، مجھے کوئی مفاد نہیں۔ یہ بات گھر میں ہوئی لیکن یہ بات باہر نکل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی نے 2 4 5 بندوں کو باہر
بتا دیا، یہ بات باہر نکل گئی، اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ جو ان قریب بہت دور رکھا جائے گا، کس سے دور رکھا جائے گا؟ آگ سے دور رکھا جائے گا، نار سے دور رکھا جائے گا، دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ کون؟ اتقا۔ اتقا کون؟ کَالَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال صرف ستھرا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مال صدقہ کرتا ہے، مال دیتا ہے کس لیے؟ یتزکا۔ اور یہاں پھر باتیں بنانے والے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت بلال کی آزادی پر کوئی بات کی، حضرت بلال کو جب آزاد کیا اس وقت کوئی بات کی، اور یہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ازالۃ الخفا والے نے، شاہ ولی اللہ نے، کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، اس وقت بھی حضرت ابو بکر کی دوستی تھی رسول اللہ کے ساتھ، بالکل 6 سال کی عمر تھی، 7 سال کی عمر تھی، یا 10 سال کی عمر میں وہ آپ گئے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ، ضد کی تھی کہ میں بھی جانا ہے، تو حضرت ابو طالب ساتھ لے کے چل پڑے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو کچھ کھجوریں دی، کچھ کیا جو دیے، کچھ پراٹھے دیے پکا کے، کہ یہ جا کے محمد بن عبداللہ کو دے کے آؤ۔ سبحان اللہ، اور پھر پرانا ایک تعلق حضرت بلال کے ساتھ، حضرت بلال کو جب خرید کے آزاد کیا تو انہوں نے کہا لگتا ہے بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوا ہے، جس کے بدلے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتنے زیادہ پیسے دے کر خرید کر آزاد کیا، لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ہے۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تم بلال کی بات کرتے ہو، بلال سمیت پورے مکے میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا ابو بکر پر احسان ہو سوائے رسول اللہ۔ سبحان اللہ، صرف بلال کا تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی احسان ہوگا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے بلال سمیت پورے مکے میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو۔ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، ان قریب اس کا رب اس سے۔ راضی ہو جائے۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کتنا راضی ہوا، یہ ذرا میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کتنا راضی ہوا۔ سنیں، فرمایا اتنا راضی ہوا کہ ہجرت کے سفر میں جب ابو بکر صدیق نے غار ثور کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پانی مانگا، پیاس کی شکایت کی، حضور مجھے پیاس لگی ہے، کیا بات، تو حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے دروازے پر جا اور پی لے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر اٹھے، غار کے دروازے پر گئے تو وہاں ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی پیا، خوب سیر ہو کر پیا، رج مار کے پیا، واپس ہے، فرمایا پی لیا، کیسا تھا؟ حضور نے پوچھا کیسا تھا؟ حضور احلا من الاصل، شاید سے میٹھا تھا۔ سبحان اللہ، اب ید من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ سبحان اللہ، اب رد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ فرمایا گرمیوں کے اس موسم میں اتنا ٹھنڈا میٹھا اور سفید پانی پتہ کہاں سے آیا؟ حضور آپ بتائیں، فرمایا جنت سے آیا۔ سبحان اللہ، حضور جنت سے آیا؟ فرمایا ہاں، جب تو نے مجھ سے پانی کا مطالبہ کیا، تو نے مجھ سے پیاس کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے یار کے لیے غار تک چشمہ لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہ ہاں میری یہ شان ہے؟ فرمایا اللہ نے اور بھی کہا ہے، صرف یہی شان ہے، اللہ نے کہا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ جس کے دل میں محبت ابو بکر ہوگی وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ہاشم صاحب نے کہا مختصر پروگرام ہوگا، سردیوں کے دن ہے، تو لہذا مختصر کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 16واں پارہ. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے. میں ذرا تھوڑی اور آپ کی بھی بات بتاؤں. یہ جو آپ کی اہلیہ ہے نا، جس کے ساتھ آپ کی بڑھتی نہیں ہے، آپ کو وٹ چڑھتا رہتا ہے کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. سنیں، ہر بندے کی بیوی کو اللہ نے اسی کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. چیک کریں ذرا آپ کی پسلی کم ہے. یہ پسلی کدھر گئی؟ جو آپ کی بیوی ہے اس کو اللہ نے اس پسلی سے بنایا ہے. حضرت حوا کو کس سے بنایا؟ آدم کی بائیں پسلی سے بنایا. قیامت تک جتنی بیویاں ہوں گی، ہر بیوی اپنے شوہر کی بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہے. بیوی بھی خیال کرے کہ پسلی تو میں تیری ہی ہوں نا، ہے جی، باقی توڑ دے جی. تو کس پسلی سے بنی ہے؟ یعنی یہ رب تعالیٰ کا نظم ہے، اللہ کا دستور ہے. بندے مسکرا پڑے ہیں، تازے ہو گئے ہیں، فریش ہو گئے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات سنتے سنتے بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، ریفریش کرنا پڑتا ہے. وہ اگلے دن ایک صاحب نے بتائی بات ہے کہ کوئی بزرگ تھے، کوئی چاچا جی، کوئی تو پورے محلے کے مشترکہ ہوتے ہیں نا، بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سارے کے نزدیک اچھے ہوتے ہیں. وہ بیمار ہو گیا، بابا ہسپتال چلا گیا. اسے میگو وال کے بدل کے یار وہ چلو چاچے کا پتہ نہ لے آئی. انہوں نے ویگن کرائی. ویگن میں 13 سیٹیں تھیں، 11 بندے کٹے. ان کا 100 روپیہ دے دیں، 100 روپیہ لے تو تھوڑا پتہ کرا کے نا ہسپتال جانا، چاچے کا پتہ لے کے واپس آ جانا. وہ چل پڑے. پیچھے سے گلی کی دور سے نکر سے آواز، ایک بندہ کہتا ہے، ویگن والا دیکھ رہا تھا یار ایک سواری اور ہو جائے نا تو 100 روپیہ ہو رہا ہے. وہ پیچھے سے ایک بندہ آوازیں دے رہا، اور ٹھہرے ٹھہرے. جب ان سب نے دیکھا تو ان کا توڑ بندہ نیش ہی. جب بھی جاتا ساتھ کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال دیتا، تو چل. ویگن والے نے کہا یار نیش ہوگا تمہارے لیے، میرے لیے تو 100 روپیہ ہے، میرا 100 روپیہ ہے، لہذا میں تو لے کے جاؤں گا. اس نے گاڑی روکی. وہ قریب آیا، وہ ویگن میں نہیں بڑھا. باہر ہی کہندا اوئے چاچا تے آ گیا تے گھر آندا. ویگن والے نے حساب لیا کہ بندہ واقعی نیش، میرا 1300 ہی ہے. اس لیے بھائی تازہ تازہ ہو کے مسجد میں بیٹھ، اللہ کے گھر میں آپ آئے نا، اللہ خوش ہے آپ سے. بے شک بے شک. مسجد خوش ہے کہ شکر ہے، رحمت کا پرناڑا ہے، مسجد میں تو آئے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کے ساتھ جو موافقت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو پتہ کیا کہتے تھے کہ یار زیادہ نہ آیا کرو، کبھی کبھی آیا کرو. حضور نے فرمایا ارشاد رسول اللہ کا زور غبن تزداد حبن، دیر سے ملاقات کرو محبت میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. رسول پاک فرماتے صحابہ کو یار تو روز نہ آیا کر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے ذرا بے تکلف ہو جاتے تھے، آداب کا لحاظ نہیں رہتا تھا. اور رسول اللہ کی بے ادبی تو بندے کی نسل ہی برباد کر دیتی ہے نا، بندے کا ایمان ہی ضائع کر دیتی ہے. وہاں تو اونچی نہیں بولنے کی اجازت، تو جو وہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو حضور فرماتے ابو بکر تو نہ جایا کر، سبحان اللہ. تو ہر وقت میرے پاس ہی رہا کر. اور جب کبھی ابو بکر نہ ہو تو حضور بے قرار ہوتے تھے کہ ابو بکر کدھر ہے، کدھر ہے ابو بکر. وہ ابو بکر جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، اس رب نے دونوں کی موافقت کتنی کی ہے یہ ذرا سنیں. فرمایا جس مٹی میں سے بندہ بنا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے.
گویا کہ آپ کے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہ جتنے لوگ دفن ہوئے وہ اسی مٹی سے بنائے گئے تھے، اسی مٹی سے بنائے گئے۔ یہ نظم ہے رب تعالیٰ کا، یہ اصول ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ طٰہٰ کی رکھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے بنایا گا وہی دفن ہوگا، وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اب سنیں ذرا، جس مٹی سے رسول اللہ کو بنایا گیا سبحان اللہ، اسی مٹی سے ابو بکر کو بنایا گیا، سبحان اللہ، اسی مٹی سے فاروق اعظم کو بنایا گیا، سبحان اللہ، اس لیے کہ جس مٹی سے رسول اللہ بنے تو حضور تو روضہ انور میں دفن ہوئے، ابو بکر صدیق دفن کیوں ہوئے؟ فرمایا اسی مٹی سے بنائے تھے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دے کے کفن دے کے تو مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جانا اور کہنا ابو بکر بباب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، اگر تو اندر سے اذن ملے تو اندر دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ کہتے ہیں جب ابو بکر کو لے کر گئے تو دروازہ کھل گیا سبحان اللہ، اور اندر سے آواز ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو، ان الحبیب الی الحبیب مشتاق، کیونکہ دوست دوست کا منتظر ہے، شوق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ دفن ہو۔ اس لیے ابو بکر صدیق وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ اتنی موافقت رکھتے ہیں کہ اسی مٹی سے بنائے گئے، اسی قبر میں اور اسی دفن میں بھی ایک جگہ پر ہے۔ اور پھر آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مزاج ہے، وہ طبیعت مبارک ہے جو رسول اللہ کے عین مطابق تھی، سبحان اللہ، رسول اللہ کے عین مطابق تھی۔ کوئی بندہ لاہور جائے نا تو ایسا بندہ گاڑی میں بٹھا لے جو اس کی مزاج کے خلاف ہو تو سفر مشکل ہو جاتا، سفر مشکل ہو جاتا۔ تو جو وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں، یعنی کوئی سفر ایسا نہیں جس میں ابو بکر ساتھ نہ ہو، اور کوئی مجلس ایسی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک تشریف لائے، ایک جگہ پر بیٹھے، اور حضور کے محفل کا پروٹوکول یہ ہوتا تھا کہ دائیں طرف ابو بکر بیٹھتے تھے، بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، اتفاق ایسا ہوا کہ رسول پاک آگے بیٹھے تو ساتھ ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، صحابی تھا، اور اس کے ساتھ جگہ خالی تھی، ابو بکر پرلی طرف بیٹھ گئے۔ حضور یہاں بیٹھے ہیں، درمیان میں حبشی ہے، پرلی طرف ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ دودھ کا پیالہ ہے، سبحان اللہ، ہدیہ بارگاہ رسالت میں، آپ نے وہ نوش کیا اور اس حبشی سے پوچھا یار حق تیرا بنتا ہے میرے پاس، کیونکہ تو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو پہلے ابو بکر کو نہ پلا لو۔ سبحان اللہ، یہ خواہش رسول اللہ کی کہ اگر حق تیرا ہے، اگر تو اجازت میں پہلے ابو بکر کو پلا لوں۔ اس نے کہا جی نہیں اجازت۔ اس نے کہا نہیں، صحابہ آنکھیں نکال ہوئی، اس نے کہا تم چپ کرو، میں نہیں اجازت دیتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو اجازت نہیں دیتا تو یہ لو۔ اس نے پیالہ پکڑا اور جہاں حضور نے منہ لگایا تھا اس نے دیکھ کے نا یہاں تو یہاں پینا شروع ہو۔ سبحان اللہ، پھر اس نے ابو بکر صدیق کو دیا۔ میں جو بات یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ رسول پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرے بعد اگر باری آئے تو ابو بکر کی آئے۔ سبحان اللہ، چنانچہ آپ نے اس حبشی سے اجازت لی، اس نے نہیں اجازت دی۔ جب اجازت نہیں دی، مجلس ختم ہو گئی، دودھ بھی پورا ہو گیا، لوگوں نے اس حبشی سے پوچھا تو نے کیا کی اللہ کے بندے، حضور کی مرضی کو اور آپ کی منشا کو سمجھا نہیں؟ اس نے کہا سمجھا تھا یار، مسئلہ یہ ہے کہ میری ابو بکر تو روز روز موقع بنتے ہیں، ابو بکر تو روز ہی حضور کے ساتھ آئے طرف بیٹھتے ہیں، آج جو میری باری آ ہی گئی تو یہ سعادت مجھے زندگی میں پہلی بار ملی ہے، میں سعادت کیوں چھوڑتا؟ بے شک، اس لیے میں نے حضور سے کہا حضور نہیں اجازت،
اور میرے آقا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور پیالہ اس کو دیا۔ مقصد یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلے ابوبکر۔ اب آخری بات سنیے ابوبکر کی۔ ایک حدیث کرتاس ہے، سنتے ہیں آپ، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، کس کو کہتے ہیں؟ جو کاغذ ہوتا ہے نا اس کو کرتاس کہتے ہیں۔ حدیث کرتاس کہتے ہیں رسول پاک جب آخری ایام تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور کاغذ منگوایا، قلم اور کاغذ منگوایا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں حضور رہنے دو، اس وقت آپ شدید تکلیف میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں حضور نہ، بس آپ نے ہر چیز بتا تو دی، اب کون سی شے لکھنی ہے، آپ رہنے دیں، آپ آرام فرمائیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا کمپنی نمبر 2 یہ بات کہتے ہیں کہ اگر قلم کاغذ آ جاتا تو اس میں لکھنا بلا کیا تھا کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا، یہ لکھنا تھا، انہوں نے لکھنا ہی نہیں دیا۔ اور اس حدیث کو لے کر بڑی کہانیاں بنائی ہیں۔ اب ہم بھی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو ذرا پتہ چل جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نماز پڑھانی تھی، حضور نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہیں، میرے ابا جی کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایک مرتبہ انکار کیا تو دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسری مرتبہ کہا نہیں حضور کسی اور کو کہیں۔ حضور نے تیسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ کہا، حضرت اماں جی نے تیسری مرتبہ کہا نہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہیں۔ حضور نے عائشہ کی طرف دیکھ کے فرمایا یا باللہ ورسولہ والمؤمنون۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ فرمایا عائشہ تو کہتی ہے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہوں اللہ نہیں مانتا۔ یا باللہ ورسولہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے نہ اس کا رسول مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں کہ ابو بکر موجود ہو نماز کوئی اور پڑھائے۔ یعنی ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی موجودگی میں کسی اور کو نائب اور کسی اور کو خلیفہ اور کسی اور کو منتخب کیا جائے، اللہ نہیں مانتا، رسول اللہ نہیں مانتے اور مومن بھی نہیں مانتے۔ اب 3 مرتبہ کے انکار کے بعد چوتھی مرتبہ بھی رسول اللہ نے وجہ بتا کر کہا وہی نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر حدیث کرتاس میں نام ہی لکھنا تھا، حضرت مولا علی کے بارے میں کہنا تھا، تو ایک مرتبہ انکار حضور کہتے نہیں ہوئے لے آؤ کاغذ، دوسری مرتبہ بھی انکار کہتا نہیں کاغذ لے آؤ، کاغذ لے آؤ۔ حضور نے ایک ہی دفعہ کہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا لکھنا تھا اور یہ کیا ہونا تھا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز زبان رسالے سے کہلوانی اور کوئی روک دے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ صرف ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم آقا امام الانبیاء کے دل کا قرار تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محبوب خدا، بے شک محبوب محبوب ہے۔ یعنی رب کے محبوب ہیں ابو بکر صدیق۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ہاشم صاحب کا شکریہ۔